ہر صبح چچا خلیل کی گاڑی سے سانپ نکلتے، کبھی ایک، کبھی 5 اور کبھی درجنوں۔ پورا گاؤں خوف اور دہشت میں مبتلا تھا۔ لوگ دعائیں کرتے، تعویذ باندھتے، پانی چھڑکتے، مگر کوئی بھی چیز کارگر نہ ہوئی۔ گاڑی کے اندر کیا تھا؟ چچا خلیل آخر کیا چھپا رہے تھے؟ کیا یہ کوئی امتحان تھا یا بدلہ؟ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اعلان کیا، اب مزید پردہ نہیں رہے گا۔ جب گاڑی کے اندر کا راز کھلا تو پورا گاؤں ہل کر رہ گیا۔ نورگڑھ گاؤں ایک ٹھنڈی اور پرسکون صبح میں ڈوبا ہوا تھا۔ فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی۔ بزرگ مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ گلیاں سنسان تھیں۔ پرندے آہستہ آہستہ اپنے گھونسلوں سے نکل رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی، یا اللہ! پرندے گھبرا کر اڑ گئے۔ حاجی افضل نے کہا، یہ تو خلیل احمد کی آواز ہے۔ وہ اس طرف دوڑا۔ خلیل احمد گاؤں کا سبزی فروش تھا۔ روزانہ صبح وہ اپنی سفید مروتی گاڑی میں منڈی کے لیے نکلتا تھا۔ جب اس نے گاڑی کا بونٹ کھولا تو اس کے انجن کے قریب ایک کالا اور چمکتا ہوا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ سانپ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی زبان باہر اندر آ رہی تھی، جیسے خبردار کر رہا ہو، قریب مت آنا۔ خلیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، یا اللہ! یہ کیا آفت ہے؟ اس کی بیوی زینب باہر آئی، گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ خلیل نے کپ کپاتی آواز میں بتایا، گاڑی میں بہت بڑا سانپ ہے۔ زینب خوف زدہ ہو کر اپنا گھونگھٹ چہرے پر ڈال لیتی ہے۔ سانپ نے گردن اٹھائی اور زبان نکالی، جیسے وہ زینب کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ خلیل نے ہمت کی، ایک لکڑی اٹھائی اور سانپ کو انجن سے ہٹانے کی کوشش کی۔ سانپ نے حملہ کیا، مگر آخر کار نیچے اتر کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ خلیل نے کہا، اللہ شکر ہے کہ سانپ نکل گیا۔ زینب نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ خلیل نے کہا، شاید جنگل سے بھٹک کر آ گیا ہو، مگر دل میں ایک عجیب خوف تھا۔ زینب نے پوچھا، اب منڈی جاؤ گے؟ خلیل نے کہا، ہاں ضرور جانا ہے۔ گاڑی اسٹارٹ ہوئی، مگر خلیل کے دل پر بوجھ تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اگلی صبح خلیل معمول سے پہلے جاگ گیا۔ نیند ادھوری تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا، شاید سانپ جنگل سے آیا ہو۔ نماز کے بعد ناشتہ ہوا۔ زینب نے خلیل کی پریشانی دیکھی اور کہا، دعا کر کے جاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ خلیل نے بسم اللہ کہا اور گیراج کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ڈرائیور سیٹ پر 5 چھوٹے کالے سانپ موجود تھے۔ وہ گیئر پر چڑھے ہوئے تھے، سیٹ کے کنارے پر اور میٹ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں خلیل پر جمی ہوئی تھیں اور ان کی زبانیں اندر اور باہر آ رہی تھیں، جیسے وہ غصے میں ہوں۔ خلیل پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی نظریں گاڑی سے نہ ہٹیں۔ شور سن کر زینب باہر آئی۔ خلیل نے کہا، پھر آ گئے؟ اس بار 5 سانپ ہیں۔ زینب کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت 2 نوجوان، نعمان اور زاہد، وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے خلیل اور زینب کو پریشان دیکھا اور رک گئے۔ زاہد نے پوچھا، کیا بات ہے خالو؟ خلیل نے اشارہ کیا، اندر دیکھو۔ دونوں نوجوان حیران رہ گئے۔ نعمان نے کہا، یہ معاملہ عام نہیں لگتا۔ زید نے کہا، کوئی شرارت ہو سکتی ہے، کسی کو دشمنی ہے۔ خلیل نے سر ہلایا، دشمنی نہیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زینب نے پوچھا، مگر کیا؟ خلیل خاموش رہا۔ اس کی نظریں گیراج کی چھت پر تھیں۔ نعمان نے کہا، کیمرہ لگاؤ، دیکھو رات کو کیا ہوتا ہے۔ خلیل نے سر ہلایا، ہاں شاید
یہی کرنا پڑے۔ زینب اندر گئی، چھوٹے موبائل کیمرے کا پیکٹ نکالا جو ان کے بیٹے نے آن لائن منگوایا تھا۔ خلیل نے اسی شام گیراج کے سامنے والے بلب کو ہٹا کر وہاں کیمرہ فٹ کر دیا۔ چھت کی بلندی سے کیمرہ پورے گیراج کو کور کر رہا تھا۔ رات آئی، نیند اڑ گئی۔ خلیل بستر پر لیٹا مگر ذہن میں صرف سانپ رینگتے رہے۔ زینب اس کے پاس بیٹھی، ہاتھ تھام کر بولی، خدا خیر کرے، کل دیکھیں گے۔ خلیل نے آنکھیں بند کی مگر دل کہہ رہا تھا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات گزر چکی تھی مگر خلیل کی نیند پوری نہ ہوئی۔ وہ کراوٹیں بدلتا رہا، کبھی دل زور سے دھڑکتا، کبھی کانوں میں سانپ کی سرسراہٹ گونجتی محسوس ہوتی۔ اس نے قرآن اٹھایا، کچھ صورتیں پڑھا اور کچھ صورتیں دم کی اور خود کو تسلی دی، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھی دوستو قرآن پاک کی برکت سے اس کی جو پریشانی تھی، جو مجبوری تھی، وہ قرآن پاک کے صدقے، قرآن پاک کی برکت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیں دوستو قرآن پاک کی کتنی برکت ہے اور اس برکت کی وجہ سے اس کے گھر کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ قرآن پاک کی صورت پڑھنے سے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں دم کرنے سے اللہ پاک اس کے گھر کی جو بھی پریشانی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس لیے تمام دیکھنے والے میرے جتنے بھی نوجوان بھرا ہیں یا جتنے بھی میری بہنیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے صبح نماز کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ قرآن پاک کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق میں اضافہ ہوگا اور قرآن پاک کے صدقے سے آپ کے گھر کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ یہ دیکھیں دوستو قرآن پاک کی کتنی برکت ہے اور اس برکت کی وجہ سے اس کے گھر کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ۔ قرآن پاک کی صورت پڑھنے سے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں دم کرنے سے اللہ پاک اس کے گھر کی جو بھی پریشانی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس لیے تمام دیکھنے والے میرے جتنے بھی نوجوان بھرا ہیں یا جتنے بھی میری بہنیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے صبح نماز کے بعد گھر میں